اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا اور ہم نے نہیں بنایا لبشر کسی بشر کے لیے من قبلک آپ سے پہلے الخلد ہمیشگی کو افا امت کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں فہم الخالدون تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں کل نفس ہر نفس نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری بالشر شر میں والخیر اور خیر میں فتنةً مبتلا کر کے وَإِلَيْنَا اور ہماری طرف ہی ترجعون تمہیں لوٹ کر آنا ہے صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیات 34 اور 35 رکوع نمبر 3 درس قرآن کی نشست میں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو علم کی ان حسین راہوں پر استقامت اور خلوص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کفار کے ان اعتراضات کے جواب میں ہیں اور ان کی خوش فہمیوں کے جواب میں ہیں جو اپنی محفلوں میں وہ زیر باس لایا کرتے تھے۔ کفار نے اسلام کا چراغ بجھانے کے لیے سر توڑ کوشش کی لیکن ناکام ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو داغدار بنانے کے لیے کوئی حربہ انہوں نے چھوڑا نہیں، کوئی کسر انہوں نے اٹھا نہیں رکھی، لیکن اللہ رب العزت نے دن بدن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید عزتیں عطا فرمائیں، اسلام مزید بڑھتا چلا گیا۔ جب ان کے بس میں کچھ بھی نہ رہا تو وہ اپنی محفل میں یہ باتیں کرنے لگے، خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ فوت ہو جائیں گے، حضور فوت ہو جائیں گے اور بس پھر یہ جو نیا مذہب لے کے آئیں ختم ہو جائے گا، یہ ان کے ماننے والوں کے جو جوش ہیں یہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے، بس پھر ختم ہو جائے گا۔ بس یہ تسلی دیتے تھے وہ اپنے آپ کو، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک یہ طریقہ رہ گیا ہے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ حضور دنیا سے چلے جائیں گے، انتقال فرما جائیں گے تو بس پھر پیچھے اسلام ختم ہو جائے گا۔ رب ذوالجلال نے جب ان کی باتیں سنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے، پریشان ہوئے، تو رب ذوالجلال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر حضور کی حوصلہ افزائی میں اور کفار کی مذمت میں یہ 2 آیات نازل فرمائیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی انسان ایسا بنایا ہی نہیں کہ جو دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہتا ہو۔ دنیا میں کسی کو ہم نے ہمیشہ رہنے کے لیے بنایا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دنیا کو اور دنیا والوں کو بنانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں خالق ہوں، میں نے دنیا بنائی ہے، میں انسانوں کو بناتا ہوں۔
اور میں ہی ان کی زندگی کے ایام مقرر کرتا ہوں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اور ہم نے نہیں بنایا کوئی بشر آپ سے پہلے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہے۔ پھر اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آفا امتا، کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو جو باتیں کرنے والے ہیں اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فہم الخالدون، تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں؟ کتنا زبردست جواب دیا ہے۔ ایک وہ بندہ جس کے اپنے بس میں کچھ ہو، جو کچھ بس میں ہو اس کے بارے میں دوسروں پر تنقید کرے تو پھر بندہ کہتا ہے چلو جی کچھ ہے، کچھ وزن ہے اس کی بات میں۔ اپنے پاس اور اپنے پلے میں بھی کچھ نہ ہو اور بندہ کرے تنقید، بندے کے پاس زندگی کا اختیار نہ ہو، بندے کے پاس جو ہے وہ زندگی ہو ہی نہ، اسے پتہ ہی نہ ہو میں نے کب مرنا ہے، بندے نے خود بھی مرنا ہو تو وہ دوسرے کے مرنے کا انتظار کر رہا ہو، یہ عقل والی بات نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت شعر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تمنا رجال ان اموت و ان مت، ذرا غور سے سنیے گا، تمنا رجال ان اموت و ان امت فتلک سبیل لست فیہا باوحدی۔ امام شافعی فرماتے ہیں لوگ میرے مرنے کی تمنا کرتے ہیں اور اگر میں مر گیا تو کیا یہ راستہ ایسا ہے کہ میں اس میں اکیلا ہوں؟ یعنی کہ یہ راستہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر میں اکیلا ہوں۔ اگر کوئی بندہ میرے بارے میں دعا کر رہا ہے تو وہ خود بھی دنیا سے جانے والا ہوگا، وہ خود بھی اس کو موت آئے گی۔ تو یہاں پر رب ذوالجلال نے جہاں پر اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا کہ دنیا میں جس کو بھیجا گنے چنے ایام کے لیے بھیجا، بے شک میرے جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ بعد میں آخرت کو لوٹ گئے، اور جتنے بندے دنیا میں آئے ہیں سب کو میں باری باری بلاؤں گا اور اپنے سامنے کھڑا کروں گا حساب کتاب کے لیے۔ تو جو کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی جائیں گے اور اسلام کا چراغ بجھ جائے گا، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آئے ہیں؟ وہ کس بات پر نازاں ہیں اور کس بات پر اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں؟ دوسری آیت کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہا ہے کوئی زیرو ایسی نہیں ہے جسے موت کا مزہ نہ چکھنا ہو۔ ہر بندے نے، ہر جان نے، جس کے اندر جان ہے اس نے مرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم آزمائش کرتے ہیں تمہاری، بالشر، شر دے کر، والخیر، اور خیر دے کر، بالشر، شر میں، والخیر، اور خیر میں، فتنۃ، مبتلا کر کے۔ ہم تمہیں کبھی اچھائی دیتے ہیں، کبھی تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ شر سے مراد سختی ہے اللہ کی طرف سے، اور خیر سے مراد نرمی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ضحاک بیان کرتے ہیں کہ خیر سے مراد غنا ہے، کھلی دولت، خوشحالی، وصحت، اور صحت ہے۔ خیر سے مراد غنا اور صحت ہے، اور شر سے مراد فقر یعنی غریبی ہے، اور والمرض، اور بیماری ہے۔ یعنی اللہ پاک کبھی بیمار کرتا ہے بندے کو اور کبھی صحت عطا فرما دیتا ہے، کبھی غم دیتا ہے اللہ، کبھی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے لیے کبھی آسانیاں رکھی ہیں کہ وہ شکر کرے، اور کبھی تکلیفیں رکھی ہیں کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرا ہے کہ جب اسے ملتی ہے اللہ کی طرف سے نعمتیں تو یہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف ملتی ہے تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم جب انسان پر انعام نازل کرتے ہیں، ہم جب انسان کو انعام دیتے ہیں تو انسان منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے شر پہنچتا ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔
مایوسی والا راستہ اختیار کرتا ہے، اس وقت بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہماری منزل تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے اسے میرے راستے پہ آنا چاہیے، مجھے پکارنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں دینے والا۔ لیکن انسان ہے کہ انسان ہے، جب انعام ملا تب بھی ہماری طرف سے منہ پھیر لیا، اور جب تکلیف پہنچی تب بھی ہماری طرف سے وہ مایوس ہو گیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی آئے ہم سے مانگے، ہم اس کو جولیاں بھر بھر کر عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال جو ہے وہ عطا فرمانے والی ذات ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹ کر آؤ گے۔ آج کی آیات اور ان کی تشریح اور تفسیر کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اور جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان کے ٹولے سے نہیں ہیں، ان کی اولاد سے نہیں ہیں۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، ان کی مانوی جو اولاد ہے، ہم حضور کے نوکر ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور کے مؤدب امتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے دوستو، اس آیت سے ہمیں جو سب سے بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ جو بندہ دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے وہ خود گرتا ہے۔ کسی بھی بندے کو کسی دوسرے بندے کی صلاحیتیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ اللہ پاک نے اس بندے کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو بندہ کسی دوسرے بندے کی اصلی صلاحیتوں کو نہیں پہچان سکتا، وہ بندہ ساری زندگی حسد میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ بندہ ساری زندگی کسی دوسرے بندے کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ ساری زندگی اپنے ہی غم کے اندر کھوکھلا ہوتا رہتا ہے اور پریشان ہو کے زندگی بسر کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں آج کی آیات سے واضح ہوا کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے، حسد میں مبتلا تھے، پریشان تھے، اتنا خوبصورت اسلام کا چراغ جو ہے وہ روشنی دے رہا تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری کوئی بھی جو ہے نا چال چلی نہیں ہے، تو پھر وہ یہ باتیں کرنے لگے، خیر ہے فوت ہو جائیں گے تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہاری سوچ جو ہے وہ بڑی منفی سوچ ہے۔ ہمارے جتنے پیغمبر آئیں وہ دین کا کام کر کے اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جائیں گے تو ان کی عزت دن بدن ورفعنا لک ذکر کی آواز آتی رہے گی، ورفعنا لک ذکرک، یعنی ہم آپ کی عزت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، آپ کے درجات بڑھاتے چلے جائیں گے، اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔